بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے نفس کا ضروریات روح میں مداخلت کرنا۔ دوستو، یہ نفس جس طرح ضروریات بدن میں اپنی خواہشات کو داخل کرتا رہتا ہے، اسی طرح ضروریات روح میں بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے پہلو تلاش کرتا ہے۔ مثلا روح کی ضروریات رضائے الہی کے حصول کے اسباب ہیں، لیکن جب انسان ان اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بھی یہ اپنی ٹانگ اڑاتا ہے۔ ایک شخص نصف شب کے بعد عبادت کے لیے محراب میں پہنچا، بالکل تنہائی میں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت شروع کر دی۔ آنکھ موتی برسانے لگی، اعضاء و جوارح روح کے تصرف میں کام کرتے رہے اور مسٹر نفس سوتے رہے، یعنی من کے کسی گوشے میں دب کے یہ تماشا دیکھتے رہے کہ اچانک قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ بس حضرت نفس فوراً چوکنے ہو گئے، فوراً جسم کو تنبیہ کی کہ تمہیں معلوم ہے کہ دیکھنے والا آ گیا ہے، اب ذرا سنبھل کر عبادت کرو، یہ دیکھنے والا لوگوں میں کیا کہتا پھرے گا، بس اب جی لگا کر بہترین عبادت کا مظاہرہ کرو۔ بس اسی کے ساتھ جسم کا چارج نفس نے سنبھال لیا اور روح موت دیکھتی رہ گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بدن نفس کے تصرف میں ایکسرسائز کرتا رہتا ہے اور روح تڑپ کر دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ واردات کہ جس سے نفس روح سے بدن کو چھین کر متصرف ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی ہے۔ کوفے کا ایک زاہد تھا، وہ ہر رات مسجد حنانہ میں جا کر عبادت کیا کرتا تھا۔ اس وقت یہ مسجد ویرانے میں تھی، ہر طرف ایک سکوت طاری ہوتا تھا۔ اسی طرح عبادت کا لطف بڑھ جاتا تھا، کیونکہ عبادت میں یکسوئی جزو لازم ہے۔ ایک رات وہی صاحب جب مسجد کو روانہ ہوئے تو تاریک رات تھی اور سردی بھی تھی اور بارش بھی گرج و چمک کے ساتھ تھی۔ جب وہ عبادت کے لیے مسجد میں پہنچے تو سردی بڑھ گئی اور عبادت کے لیے دل حاضر نہ ہو رہا تھا اور ایک کسالت غالب تھی، مگر انہوں نے سجادے پر کھڑا ہونا خود پر واجب کر دیا اور ٹوٹے دل سے عبادت کرنے لگے۔ نصف شب کے بعد دروازے کی سمت سے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تو زاہد صاحب فوراً سنبھل گئے کہ شاید کوئی دوسرا عبادت گزار آن پہنچا ہے۔ بس پھر تو تھکن جاتی رہی اور باقی رات خوب جی لگا کر عبادت کی۔ جب صبح ہوئی تو سجدہ شکر ادا کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ آنے والا کون تھا، تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک بھیگا ہوا کتا مزے کی نیند سو رہا تھا۔ اب زاہد کا شعور بیدار ہوا کہ میں نے کتنی غلطی کی ہے کہ دکھاوے کی عبادت میں رات بسر کی اور مطلب بھی پورا نہیں ہوا۔ دراصل یہ زاہد کا قصور نہیں تھا، بلکہ وہ مسٹر نفس کی شرارت تھی کہ کوئی بہانہ ملے اور مملکت بدن سے روح کو بے دخل کیا جائے۔ نفس نے کانوں پر اعتماد کرتے ہوئے دھوکہ تو کھایا ہے کہ شاید کوئی انسان ہوگا، مگر اس نے بدن پر تصرف حاصل کرنے کا موقع ایک سیکنڈ کے لیے بھی ضائع نہیں کیا اور پوری رات کی عبادت کا ستیہ ناش کر دیا۔ بس اسی طرح یہ روح کی تسکین کے لیے جملہ اعمال میں اپنی ہوس کی تسکین کے سامان تلاشتا رہتا ہے۔ یہ نفس شدید کی شرارت تھی کہ جس نے روح کی ضرورت میں اپنی خواہشات کو داخل کر دیا، مگر وہ زاہد یہ تشخیص نہیں کر سکا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ نفس ہمیشہ روح اور بدن کی ضروریات میں اپنی خواہشات کو داخل کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ بدن کو روح کے پیغامات دیتا ہے، یعنی اپنی طرف سے بدن کو روح کے فرضی احکامات بھی دیتا رہتا ہے۔ مثلا ایک امیر آدمی کو آتے دیکھا، نفس نے دیکھا کہ یہ میری فلاں خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے، فوراً جسم کو حدیث سنا دی کہ انکسار، تواضع اور عجز بہت اچھی چیزیں ہیں۔ بدن فوراً امیر آدمی کے قدموں میں جھک گیا۔ روح تڑپ گئی، احمق یہ کیا غضب کر دیا، یہ بے موقع حدیث کیوں سنوا دی۔ یہاں تو یہ فرمان سنانا تھا کہ متکبر کے سامنے تکبر بھی عبادت ہے۔ یہ کیا کیا، جہاں قیام کی ضرورت تھی وہاں سجود کروا رہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامض اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب اسرار الابدیات عملی روحانیات سے پیش کیا، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یا لجل الجل یا مطہر النفوس یا مطہر الارض اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔